اللہ 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 من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، کتاب التوحید کے اس درس میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے۔ اللہ رب العالمین میرے اور آپ کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حاضرین، اللہ کے فضل اور اس کے توفیق سے ایک مختصر سی غیبوبت کے بعد دوبارہ اللہ رب العالمین نے ہم سب کو مل بیٹھنے کا موقع عنایت فرمایا۔ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کے نیکیوں کو قبول کرے اور توحید کے بدولت، توحید کی برکت سے اللہ رب العالمین ہم سب کے خطاؤں کو، گناہوں کو درگزر فرما دے، معاف فرما دے، اور اللہ تعالی ہم سب سے اپنی اطاعت کا کام لے اور اپنی معصیت اور اپنے نافرمانی کے کاموں سے اللہ رب العالمین ہم سب کو محفوظ رکھے، بچا کے رکھے، ان کاموں کے کرنے کی توفیق دے جو ہم کو جنت سے قریب کر دے، اور ان کاموں سے اللہ رب العالمین ہم کو اور آپ کو بچائے جو ہم کو جہنم سے قریب کر دینے والے اعمال ہوں۔ بہرحال، یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونها واکثرهم الکافرون، اس آیت کریمہ کے تحت آپ کے سامنے گفتگو چل رہی تھی کہ پہلی بات، یعرفون نعمت اللہ، وہ لوگ اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو پہچانتے ہیں، ثم ینکرونها، پھر اس کا انکار کرتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ تو ہم نے کہا تھا کہ اس سے مراد بعض علماء کہتے ہیں کہ قریش ہے، اور یعرفون کا مطلب نعمت کو سمجھتے ہیں، اس کو اپنے حواس خمسہ سے جانتے ہیں، اور یہ پتہ ہے کہ نعمتوں کا دینے والا اللہ رب العالمین ہے، اس کے بعد بھی وہ نعمتوں کا انکار کرتے ہیں۔ نعمت سے مراد کیا ہے؟ تو بعض علماء نے کہا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے نعمت سے مراد، اور اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین کی تمام نعمتوں میں اگر سب سے بڑی نعمت آدمی دیکھنا چاہے تو وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی اس کو اللہ رب العالمین نے بنایا۔ اور بعض اہل علم نے کہا کہ اس سے مراد وہ نعمتیں ہیں جس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے سورۃ النحل کے اندر کیا ہے۔ سورۃ النحل کی آیت ہے، اور سورۃ النحل میں اللہ رب العالمین نے جانوروں کا ذکر کیا ہے، شہد کا ذکر کیا ہے، اور دوسری چیزوں کا، کپڑوں کا، ان تمام چیزوں کا تذکرہ۔ اسی لیے سورہ نحل کا ایک نام سورۃ النعم بھی ہے جی، نعمتوں والی سورت۔ تو اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے اس سورت میں، سورہ نحل کے اندر نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے، تو کہا کچھ لوگوں نے کہ اس سے مراد یہاں پہ یعرفون نعمت اللہ میں نعمت سے مراد وہ نعمتیں ہیں جس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے سورہ نحل کے اندر کیا ہے۔ اور بعض اہل علم کہتے ہیں کہ نہیں، اس سے مراد ساری کی ساری نعمتیں ہیں۔ انسان کی زندگی میں اللہ رب العالمین کی جانب سے کی جانے والی جتنی نعمتیں ہیں، ان تمام نعمتوں کا احاطہ نعمت کے اندر ہے، اور یہی صحیح ہے۔
اس لیے کہ اللہ رب العالمین کہتا ہے یعرفون نعمت اللہ، نعمت یہ مفرد ہے اور مضاف ہے. مفرد اور مضاف جب بھی ہوتا ہے اصول فقہ کا قاعدہ ہے کہ وہ عموم کا فائدہ دیتا ہے، شامل ہے ہر چیز کے اوپر. تو تمام کی تمام نعمتیں چاہے چھوٹی ہوں بڑی ہوں، ظاہری ہوں باطنی ہوں، صحت سے تعلق رکھنے والی ہوں، مال سے تعلق رکھنے والی ہوں، وقت سے تعلق رکھنے والی ہوں، گھر بار سے تعلق رکھنے والی ہوں، کوئی بھی نعمت ہو، ہاں اولاد سے تعلق رکھنے والی ہو، ماں باپ سے تعلق رکھنے والی ہو، وہ ساری کی ساری نعمتیں اس کے اندر داخل اور شامل ہیں. پھر اس کے بعد اللہ نے کہا ثم ينکرونها اے یجحدونها، اس نعمت کا یہ لوگ انکار کرتے ہیں، اس کی تکفیر کرتے ہیں. تو اس بات سے، اس آیت سے یہ پتہ چلا کہ نعمتوں کا انکار کرنا یہ کافروں کی صفت میں سے ایک صفت ہے جی. کیونکہ اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ. اب اکثرہم میں جو ہم ضمیر ہے وہ کدھر لوٹ رہی ہے؟ تو بعض اہل علم نے کہا کہ وہ قریش کی طرف لوٹ رہی ہے. اگر یہ کہیں گے کہ ہم کی ضمیر قریش کی طرف لوٹ رہی ہے تو اس میں کوئی اشکال نہیں ہے. معنی یہ ہوگا کہ قریش کے اکثر لوگ کافر ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر لوگ قریش کے آپ کے ساتھ کفر کرنے والے ہیں، اور بہت قلیل اور تھوڑے لوگ ہیں جو آپ کے اوپر ایمان لانے والے ہیں. واضح ہے، اس میں کہیں پر کوئی شبہ اور کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے. قریش کے اکثر لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے والے نہیں ہوئے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایمان کی طرف بلایا. جو لوگ ایمان لانے والے ہوئے وہ تعداد میں بہت تھوڑے اور قلیل تھے. تو معنی یہ ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریش کی اکثریت آپ کے ساتھ کفر کرنے والی ہے، اور بہت قلیل اور تھوڑے لوگ ہیں جو آپ کے اوپر ایمان لانے والے ہیں. لیکن اشکال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ اس میں ہم ضمیر سے مراد کفار ہیں. کفار ہیں، اس کو غور سے سمجھیے. تو آیت کا سیاق کیا ہوگا؟ سیاق ہوگا اکثر الکفاری ہم الکفار، اکثر واکثرهم الکافرون. ترجمہ کیا ہوگا؟ اکثر الکفار ہم الکفار، اکثر کافر جو ہیں وہی کافر ہیں. اب یہاں پہ ایک اشکال ہے کہ کیا اکثر کافر کافر ہیں یا سارے کافر کافر ہیں؟ ہاں جی، سارے کافر کافر ہیں. پھر یہاں اکثر کا کیا معنی ہوگا؟ یہ اشکال ہے. اب اس اشکال کو کیسے دور کیا جائے گا اس کو سمجھیے. اشکال سمجھ میں آ گیا؟ معاملہ ہے کیا اصل میں؟ تو اس سے پتہ چلا کہ کفار قریش جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا کرتے تھے نا، تو انکار کی دو شکل ہوتی تھی. کتنی شکل ہوتی تھی؟ دو شکل ہوتی تھی. اس کو سمجھیے غور سے. انکار کی ایک قسم ہوتی ہے جی، اس کو عربی میں کہتے ہیں کفر جحود. کیا کہتے ہیں؟ کفر جحود. جیم ہا واو دال. کفر جحود یعنی آدمی اپنے دل سے نعمت کو پہچانے اور اس کا اقرار بھی کرے، لیکن زبان سے اس کا انکار کرے. وہ لوگ کفار قریش کے اکثر لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی طور پہ انکار نہیں کرتے تھے، ہرگز نہیں. اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صادق ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امین ہیں. جانتے تھے، اور اس کا اعتراف بھی انہوں نے کیا ہے. جب پہلی مرتبہ آپ نے صفا کی پہاڑی پہ کھڑے ہو کر کے ان لوگوں کو جمع کیا تو کہا کہ ما جربنا علیک الا صدقا، ہم نے آپ سے سچائی کے علاوہ کچھ بھی نہیں دیکھا ہے، آپ سچ بولنے والے ہیں. اسی طریقے سے ابو جہل اور عقبہ ابن معید کا مشہور واقعہ ہے جس میں دونوں کا مکالمہ چلا. تو کہا کہ تمہارا بھتیجا اگر دنیا کے معاملے میں جھوٹ نہیں بول سکتا، لوگوں کے تعلق سے جھوٹ نہیں بول سکتا، تو وہ آخرت کے معاملے میں اور اللہ کے تعلق سے کیسے جھوٹ بولے گا؟ تو اس بات کا وہ لوگ دل سے اقرار کرتے تھے، لیکن زبان سے کیا کرتے تھے؟ اس کا انکار کرتے تھے. دل سے اقرار کرنا، زبان سے انکار کرنا، اس کفر کو کہا جاتا ہے کفر جحود.
کیا کہا جاتا ہے؟ کفر جحود. اور کفر کی دوسری قسم ہوتی ہے کفر تکذیب. کفر تکذیب یعنی کفار قریش میں بعض لوگ ایسے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کے ساتھ کفر تکذیب کرتے ہیں. لیکن کون لوگ زیادہ ہیں؟ تو زیادہ وہ لوگ ہیں جو کفر جحود کرتے ہیں. اسی کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں سورہ انعام کی آیت نمبر 33 میں بیان کیا. فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ. غور سے سنیے گا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ آپ کی تکذیب نہیں کر رہے ہیں. فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ. یہ لوگ آپ کی تکذیب نہیں کر رہے ہیں. وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ. لیکن یہ ظالم لوگ اللہ رب العالمین کی آیتوں کو دل سے اعتراف کرنے کے باوجود زبان سے اقرار کر رہے ہیں. اور یہی اکثر ہے. بہت قلیل لوگ ایسے تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرتے تھے، بلکہ اکثر لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے، دل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کا اعتراف کرتے تھے، لیکن زبان سے انکار کیا کرتے تھے. تو معنی کیا ہوگا کہ اکثر لوگ کافر ہیں. اور یہ کفر کیا ہے؟ کفر جحود ہے. اور بہت قلیل لوگ ایسے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کے ساتھ کفر تکذیب کرنے والے ہیں. کفر تکذیب کرنے والے ہیں. اسی لیے اگر کفر کی کا دو ڈیفینیشن اگر آپ کے سامنے ہو، کفر جحود اور کفر تکذیب، تو اس آیت کو سمجھنے میں بعض علماء کے قول کے مطابق آپ کے لیے معاملہ آسان ہو جائے گا. چلیں آگے پڑھیے. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. اس آیت کی تفسیر میں مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انسان کا یوں کہنا کہ یہ مال تو مجھے آبا و اجداد کی طرف سے ورثہ میں ملا ہے یہ اللہ کی نعمت کا انکار ہے. ہاں، امام مجاہد کون ہے جی؟ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں، رئیس المفسرین، ترجمان القرآن، جن کے قرآن فہمی کے تعلق سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی. ان کے شاگرد ہیں یہ مجاہد. کہتے ہیں کہ آیت کریمہ میں یعرفون نعمت اللہ کی تفسیر یہ ہے کہ ایک آدمی ہے نا، ایک آدمی یہ کہے کہ یہ مال جو میرے پاس ہے، یہ دولت جو میرے پاس ہے، یہ میرے باپ دادا کی کمائی ہوئی دولت ہے اور اس سے میں وراثت میں حاصل کیا ہوں. سمجھ رہے ہیں؟ اس قول کو ابن جریر نے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے، اور ابن شیبہ نے بھی مصنف ابن شیبہ کے اندر. امام مجاہد سے یہ قول مروی ہے، لیکن شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا یعنی اس اثر کو روایت بالمعنی کیا ہے. جو الفاظ ہیں امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کے وہ کیا ہیں دیکھیے گا. المساکن یعنی ان کے گھر، والانعام ان کے جانور، وسرابیل سرابیل مانے کپڑے، سیاب جس کو کہتے ہیں، والحدید اور لوہے وغیرہ، یعنی سرابیل سیاب کپڑوں کے لباس اور لوہے کے لباس جس کو جنگ میں لوگ جاتے ہیں جیسے زرہ وغیرہ ہے، یہ سب کے سب وہ لوگ جانتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. ثم ينکرونہ، پھر اس کی تکذیب یہ لوگ کرتے تھے. کیسے تکذیب کرتے تھے؟ کہتے تھے کہ یہ مال ہمارے باپ دادا کی ہے، ان کے جانب سے ہم کو وراثت میں ملی ہے. اس کو سمجھیے اس طرح سے. بعض لوگ جن کو اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر مال و دولت سے نوازا ہے، اگر آپ اس کے پاس جائیے اور کہیے اتق اللہ فی مالک، اپنے مال میں ڈرو بھائی اللہ سے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر انعام کیا ہے، اکرام کیا ہے، تم کو مال کی دولت سے نوازا ہے، تم کو مالا مال کیا ہے، فقیروں کو ان کا حق دو، تو وہ کیا کہے گا؟ ارے یہ مال ایسی فری میں آ گیا ہے، میں نے اس میں محنت کیا ہے، ہمارے باپ دادا نے خون پسینہ ایک کیا ہے، ہم سب مل کر کے تھکے ہیں،
محنت مزدوری کیا ہے، باپ دادا سب مل کر کے اپنا خون پسینہ لگایا ہے، تب جا کر کے یہ جائیداد کھڑا ہوا ہے۔ میں یہ کر رہا ہوں ابھی، میرے ابا محنت کیا کرتے تھے، میرے دادا نے ایسا کیا تھا، تب جا کر کے یہ مال ہم کو ملا ہے۔ یہی کفران نعمت ہے۔ کیا ہے جی؟ یہ کیا ہے؟ کفران نعمت ہے۔ اور کفار قریش یہ اقرار کرتے تھے کہ ان کے پاس جو مال ہے، جو اچھائی، جو بھلائی ہے، وہ سب کے سب اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے، یہ مانتے تھے وہ لوگ۔ لیکن جب ان سے کہا جاتا تھا اللہ کے راستے میں خرچ کرو، تو کہتے تھے کہ یہ ہمارے باپ دادا کی طرف سے ہے، یہ مال ہمارے ورثہ کی طرف سے ہے، ہم کو وراثت میں ملا ہے۔ یعنی کبھی وہ لوگ قلب سے اس کا اقرار کر کے زبان سے انکار کر دیتے تھے، اور کبھی زبان اور قلب دونوں سے اس کا انکار کر دیتے تھے۔ بہر صورت جو بھی آدمی نعمت کی نسبت اپنے باپ دادا کی طرف کرے علی وجہ سبب نہیں، چلیے سبب ہوتا ہے لیکن سبب کے لیے نہیں، بلکہ یہ بتانے کے لیے کہ یہ نعمت کا اصل ہمارے باپ دادا ہیں، انہوں نے مال چھوڑا تھا تب ہم کو ملا، اللہ کے فضل کا اعتراف نہ کرے تو ایسا آدمی اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا انکار کرنے والا ہے۔ یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا، امام مجاہد کے تفسیر کے مطابق۔ آ گئی بات سمجھ میں یا نہیں آئی؟ جی چلیں جی عون بن عبداللہ کہتے ہیں لوگوں کا یہ کہنا کہ اگر فلاح نہ ہوتا تو یوں ہو جاتا، اللہ کی نعمت کا انکار ہے۔ یہ یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا کی دوسری تفسیر ہے۔ عون ابن عبداللہ یہ تابعی ہے جی، شیخ رحمت اللہ علیہ نے ان کے کلام کو بھی بالمعنی روایت کیا ہے۔ یعنی لوگ کہتے ہیں اگر فلاں نہ ہوتا تو ہمارے ساتھ یہ ہو جاتا، اگر فلاں آدمی نہ ہوتا تو میرے ساتھ فلاں مصیبت آ جاتی، جو تذکرہ آپ کے سامنے پہلے ہو چکا ہے۔ یعنی اگر ڈرائیور نہ ہوتا تو ہم لوگ مر گئے ہوتے، گاڑی کا ٹائر اگر صحیح نہیں ہوتا تو آج تو مر گئے ہوتے، گاڑی نئی تھی تو اس وجہ سے بچ گئے، بریک اگر اچھا نہیں ہوتا تو آج تو ختم ہو جاتے۔ اس طرح کی چیزیں کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں اعلیٰ وجہ سبب اگر کرتا ہے، آپ کے سامنے بات پہلے ہو چکی ہے، تو اعلیٰ وجہ سبب یہ بات مذموم نہیں ہے۔ لیکن اگر نعمت کی نسبت ڈائریکٹ اس کے طرف کر رہا ہے تو ایسا مذموم ہے، یا اسی طریقے سے اللہ کے ساتھ سبب کا تذکرہ کر رہا ہے بغیر کسی فاصلے کے، تو یہ چیز بھی مذموم ہے، یہ چیز بھی مذموم ہے۔ تو عون ابن عبداللہ تابعی ہیں، یہ جہود نعمت اور انکار نعمت کی تفسیر کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ آدمی کا یہ کہنا کہ فلاں نہ ہوتا تو فلاں، کیونکہ اصل نعمت اللہ کی طرف سے ہے، تو آدمی نعمت کی نسبت اللہ کی جانب کرے، نہ کہ فلاں کی جانب فلاں کی جانب۔ گھر میں اگر کتا نہیں ہوتا تو ڈکیتی ہو گئی ہوتی، گھر میں اگر آج بطخ نہ ہوتا تو چوری ہو گئی ہوتی، بطخ نے آواز لگائی تو ہم لوگ سب اٹھ گئے۔ اس طرح کی چیزیں کہنا یہ سب کے سب اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا انکار کرنے میں سے ہے، جو تفصیل آپ لوگ پہلے پڑھ چکے ہیں مقدمے میں۔ چلیے ابن قتیبہ کہتے ہیں لوگوں کا یہ کہنا کہ یہ چیز ہمارے معبودوں کی سفارش سے ملی ہے بھی اس آیت میں داخل۔ استغفر اللہ، یہ سب سے زیادہ گھٹیا ہے، سب سے زیادہ گھناؤنا ہے یہ ہمیں۔ یعنی کفار قریش نعمتوں کا انکار کیسے کرتے تھے؟ کہتے تھے کہ یہ نعمتیں ہم کو ملی ہیں ہمارے معبودوں کی سفارش سے، ان بتوں نے سفارش کیا ہے، اللہ کے فضل سے نہیں، ان بتوں کی سفارش سے۔ آج بھی پوچھئے جو بہت سارے لوگ اپنے آپ کی نسبت اسلام کی طرف کرتے ہیں، ایسا کہنے والے بہت سارے لوگ آپ کو مل جائیں گے۔ اگر کھیتی ہوئی کہا فلاں بابا کی طرف سے ہے، اولاد ملی کہا رہے فلاں کے مزار کے اوپر حاضری دیے تھے تو یہ ہوا، کاروبار کر رہے تھے ہمیشہ گھاٹا نقصان ہو رہا تھا، ایک مرتبہ فلاں مزار پہ چلے گئے انہوں نے نواز دیا۔ یہ سب بابا کا صدقہ ہے، بابا کا دیا ہوا خیرات کھا رہے ہیں، بابا کا صدقہ سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، وہی ان کی برکت کی وجہ سے یہ ہو رہی ہے، فلاں سید کے مزار کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے، فلاں قبر سے ہم کو یہ فیض مل رہا ہے۔
वलियाज़ु बिल्लाह, ये सब के सब क्या है जी, शिरक अकबर है। इसलिए कि उन लोगों ने नेमतों की निस्बत हकीकी तौर पर मखलूक के जानिब कर दी, जबकि नेमत देने वाला मखलूक में से कोई नहीं बल्कि मखलूक का खालिक रब्बुल अरबाब रब्बुल आलमीन अल्लाह रब्बुल आलमीन है, वही नेमत देने वाला है, उसके अलावा कोई नेमत देने वाला नहीं है। और अगर यहाँ पर मसला समझिए, नेमत की निस्बत मखलूक की तरफ एतिकाद और कल्ब से कर रहा है तो क्या होगा जी हुक्म? कुफ्र होगा। कुफ्र अकबर। शिर्क अकबर होगा, कुफ्र अकबर होगा। और अगर जबान से कर रहा है तो कुफ्र असगर। शिर्क असगर या कुफ्र असगर होगा। चलिए चले, शेखुल इस्लाम अबुल आस बिन इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ने अबुल अब्बास शेखुल इस्लाम अबुल अब्बास इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ने ज़ैद बिन खालिद जोहनी रज़ियल्लाहु अन्हु की इस हदीस इन्नल्लाह तआला क़ाल अस्बह मिन इबादी मुमिनुन बि व काफिरुन अल हदीस, अल्लाह ताला ने फरमाया आज सुबह मेरे बंदों में से कुछ तो मुझ पर ईमान लाने वाले और कुछ कुफ्र करने वाले हैं। ये हदीस पहले गुजर चुकी है कि बाद यूं फरमाया किताब व सुन्नत में ये बात बकसरत वारिद है। अल्लाह ताला उन लोगों की मजम्मत फरमाते हैं जो अल्लाह की इनाम और रहमत को किसी गैर की तरफ निस्बत करते हैं और अल्लाह ताला के साथ शरीक ठहराते हैं। जी, ये कलाम जो है शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह का कलाम है। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत ज़ैद इब्न खालिद अल-जुहानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत को जिक्र किया, है ना। जिक्र करने के बाद कहते हैं, क्या कहते हैं? ज़ैद इब्न खालिद अल-जुहानी की कौन सी रिवायत है जी, याद है? इससे पहले पढ़े हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुदैबिया के मकाम के ऊपर सुबह फरमाई, रात के वक्त बारिश हुई थी। ऐसे हालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह के वक्त सहाबाए किराम को नमाज पढ़ाते हैं और आप कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि मेरे बंदों में से कुछ लोग ईमान की हालत में सुबह करते हैं और कुछ लोग कुफ्र की हालत में सुबह करते हैं। कान खड़े हो गए सहाबाए किराम के, कौन लोग? और यहाँ पे यह तशरीह उस वक्त हमने की थी जहाँ पढ़ाया था, कहा था कि सुलह हुदैबिया के वक्त चूंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रे से के लिए निकले थे तो सहाबा के साथ वो लोग भी आकर शामिल हो गए थे जो इस्लाम में अभी नए नए थे, देहाती लोग थे। वो लोग अभी अभी इस्लाम में दाखिल हुए थे और वो लोग आके शामिल हो गए थे। उन लोगों ने कहा था, सहाबाए किराम जो कदीम सहाबाए किराम थे उन लोगों के ज़बान से ऐसी बात नहीं निकली थी। जो जदीद लोग थे, अभी नए नए इस्लाम में दाखिल हुए थे, उन लोगों ने ये कहा था मुतिरना बिनौ कदा व कदा, फला सितारे की वजह से बारिश हुई है। तो कहा कि जिन लोगों ने ये कहा कि सितारों की वजह से बारिश हुई है, उन लोगों ने अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ कुफ्र किया, अल्लाह की नेमत के साथ कुफ्र किया, क्योंकि बारिश ये अल्लाह की नेमत है, अल्लाह देता है। और जिन लोगों ने ये कहा मुतिरना बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही, अल्लाह की रहमत और उसके फजल से हम बारिश बरसाए गए, तो वो लोग अल्लाह के ऊपर ईमान लाने वाले हुए और सितारों की तकजीब करने वाले हुए। ये रिवायत है, पूरी रिवायत। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह इस हदीस को जिक्र करने के बाद कहते हैं कि बहुत सारे लोग दुनिया के अंदर ऐसे हैं जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की दी हुई नेमतों की निस्बत मखलूक की तरफ करते हैं। ये काम ऐसा करना शिर्क है, बल्कि अगर आदमी अपने कल्ब के जरिए से, अपने दिल से नेमतों की निस्बत मखलूक के तरफ करता है तो ये शिर्क अकबर है, और अपने जबान से करता है तो ये क्या है? शिर्क असगर है। उसके बाद शेखुल इस्लाम कहते हैं कि बाद सलफ ने ये कहा कि लोगों का ये कहना कानतिर रीहु तय्यबा, हवा अगर मुनासिब नहीं होती तो हम क्या होते? डूब जाते। अगर हमारा मल्लाह कहते हैं जी, जो नाव चलाता है उसको मल्लाह कहते हैं। और मल्लाह को मल्लाह क्यों कहते हैं जी, कोई बताए तो?
کشتی کہاں چلتی ہے؟ پانی پانی میں، عام طور پہ سمندر کے پانی میں، ہے نا؟ نمک سے نکلا نا ہاں جی، ملحن نمک کہتا ہے نا. ہاں، ملحن مانے نمک، اور اسی سے ملاح، اسی سے ملاح کشتی چلانے والا سمندر کے پانی میں. اب نمک جو ہے سمندر کا پانی کیا ہوتا ہے؟ کھارا ہوتا ہے، اسی سے ملاح کہا گیا ہے. عربی زبان کے اندر ملاح استعمال ہوتا ہے. بہرحال کہتے ہیں کہ اگر ملاح ہمارا تیز عقل مند نہیں ہوتا تو آج کشتی ہماری ڈوب گئی ہوتی. یعنی کوئی آدمی کی کشتی غرق ہونے سے بچ گئی تو اس سے پوچھا کیسے بچ گئے بھائی؟ تو کہا کہ دیکھو یار، ہوا بھی موافق تھی، ہوا نے بھی ساتھ دیا، اور ہمارا جو ڈرائیور تھا، ہمارا جو ملاح تھا، بہت تیز تھا. سفینہ اور کشتی کا قائد جو تھا، کشتی چلانے والا جو تھا، سفینہ عربی زبان میں کشتی کو کہتے ہیں، تو وہ کیا تھا؟ بہت عقل مند اور چالاک تھا. اس وجہ سے ہم لوگ بچ گئے، نہیں تو بچنے والے نہیں تھے. اس طرح کی بہت ساری باتیں جو بہت سارے عوام کے زبانوں کے اوپر جاری ہوتی ہیں، اور لوگ اس کو کہتے ہیں. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ بعض سلف نے یہ کہا کہ یہ سب کلمات شرک کے ہیں، تو لوگوں کو چاہیے کہ وہ اس سے اجتناب کریں اور اس سے بچے. چلیے، اور اس کی کیا کنڈیشن ہے یہ آپ کے سامنے میں مقدمے میں بیان کر چکا ہوں. چلیے. مسائل. ایک، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی پہچان اور انکار کی وضاحت ہے. بالکل، نعمتوں کو پہچانتے تھے، یعنی اپنے حواس سے نعمتوں کا احساس کیا کرتے تھے، اور دل سے اس کا اقرار بھی کیا کرتے تھے، اور زبان سے ان کا انکار کرتے تھے. ٹھیک ہے؟ اور کبھی کبھی انکار زبان سے ہوتا تھا، کبھی اعضاء اور جوارح سے ہوتا تھا، اور کبھی دل سے بھی انکار ہوتا تھا. کچھ لوگ ایسے تھے جو دل سے بھی انکار کرتے تھے. جو دل سے انکار کریں گے اس کے انکار کو کیا کہیں گے؟ کفر اکبر. انکار ہاں اکبر. ہاں. کفر کی جو دو قسم بیان کیا اس میں بتائیے. کفر تکذیب. کفر تکذیب کیا کہیں گے؟ کفر تکذیب. لیکن جو دل سے اقرار کر رہا ہے اور زبان سے انکار کر رہا ہے اس کو کیا کہیں گے؟ کفر جہود. جہود. جی. چلیے. دو، اس بات کا علم کہ اللہ کی نعمتوں کے انکار کی یہ صورتیں لوگوں کی زبان پر مروج ہیں. مروج مانے رواج پائی ہوئی ہیں، جاری ساری ہیں. لوگ عام طور پہ دھڑلے سے لوگ کرتے ہیں، اور کہتے ہیں نا ڈاکٹر صاحب نہیں ہوتے تو مر گئے ہوتے، ایمبولینس نہیں ہوتا تو مر گئے ہوتے، راستہ اگر صحیح نہیں ہوتا تو آج تو گریے گئے تھے، اگر میرے گاڑی کا ٹائر اچھا نہیں ہوتا تو آج تو جان نکلی گئی تھی. کہتے ہیں لوگ عام طور پہ. چلیے. تین، ایسی باتیں کرنا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار ہے. بالکل، اس طرح کی باتیں کرنا نعمتوں کا انکار ہے. جیسا کہ امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے آیت کریمہ کی تفسیر کی، اور اس کو انکار کہا جاتا ہے. انکار کے دو قسم بتا چکا آپ کو، انکار جحود اور انکار تکذیب، اور اس کو کفر بھی کہا جاتا ہے. جیسے کفران نعمت جس کو کہا گیا، یہ سب کے سب الفاظ شرعیہ ہیں، شرعی الفاظ ہیں جو انکار کے اس شنیع اور قبیح قول کے اوپر دلالت کرنے والے ہیں. چلیے. چار، ایک ہی دل میں دو متضاد باتوں یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار اور اقرار کا مجتمع ہونا ثابت ہوتا ہے. اب اس کو سمجھیے، ایک دل میں دو متضاد چیزوں کا جمع ہونا. ایک دل میں دو متضاد چیزوں کا جمع ہونا. ہاں جی. ایک آدمی کے تعلق سے آپ کی دو رائے ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی ہے؟ ایک آدمی نمازی ہے، آپ اس سے محبت کرتے ہیں کہ نمازی ہے، لیکن وہ سگریٹ بھی پیتا ہے، والعیاذ باللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. تو سگریٹ پینے کی وجہ سے اس سے ہم کیا کرتے ہیں؟ نفرت کرتے ہیں. ایک آدمی نمازی ہے، لیکن یہ سب مثال دے رہا ہوں، ایک آدمی نمازی ہے والعیاذ باللہ، اس کے بعد شرابی بھی ہے. تو وہ نمازی ہے اس وجہ سے ہم اس سے محبت کرتے ہیں، اور شرابی ہے اس وجہ سے ہم کیا کرتے ہیں؟ اس سے نفرت کرتے ہیں. تو ایک آدمی کے تعلق سے دو چیزیں
دل کے اندر جمع ہو گئی اور دونوں متضاد ہیں، یعنی دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں. ایک محبت کرنا الگ چیز ہے، نفرت کرنا الگ چیز ہے. تو کہا کہ ایسا کرنے والے لوگ جو نعمتوں کا کفران کیا کرتے ہیں ان کے دلوں کے اندر یہ دونوں چیزیں جمع ہوتی ہیں. کیسے جمع ہوتی ہیں؟ دیکھیے، کہا کہ کفار کے دل کے اندر یہ دو اپوزٹ چیزیں اکٹھا ہوتی ہیں، نعمتوں کی معرفت اور کفران نعمت. نعمت کو جانتا بھی ہے اور اس کا انکار بھی کرتے ہیں. تو دو اپوزٹ چیزیں ہوئی کہ نہیں جی؟ اپنے دل اور اپنے حواس سے نعمت کو پہچانتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان نہیں لا کر کے کفر کرتے ہیں. تو یہ دونوں متضاد چیزیں ان کے دلوں کے اندر اکٹھا اور جمع ہو جاتی ہیں. اور وہ دو متضاد چیزیں کیا ہیں؟ معرفت النعمت و کفران النعمہ. نعمت کی معرفت اور نعمت کی معرفت ہونے کے باوجود نعمتوں کا انکار. چلیے، ہو گیا؟ جی چلیں انشاءاللہ کل سے پھر نئے باب کی شروعات ہوگی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے. رب العالمین ہم سب کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے، دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے. آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کوئی سوال ہے کسی کے پاس؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کلو مسکرین حرامن کے تحت سگریٹ نوشی یا کلو مسکرین حرامن کے تحت سگریٹ نوشی پان تمباکو کیسا ہے؟ حرام ہے. لیکن کچھ علماء کرام جو ہے کھاتے ہیں. کیا کر سکتے ہیں؟ اس کا عمل ان کا عمل ہے وہ. لیکن حدیث تو واضح ہے نا، جو حدیث آپ نے پڑھی ہے، کل مسکرین خمر و کل خمر حرام. وہی جو پان وہ کھاتے ہیں، اگر کسی ایسے آدمی کو کھلا دیجیے جو نہیں کھاتا ہوگا، وہ چکرا گرے گا نہیں گرے گا؟ جی گرے گا یا نہیں گرے گا؟ جی ہاں. تو یہ سب خمر کی صفتیں ہیں. آدمی چکرا کے گر جائے، آدمی الٹی قے کرنے لگے، سب اس کی صفت ہے. اس میں جو اختلاف پائے جاتے ہیں. کسی بھی چیز میں اختلاف پانے سے اس کے حکم میں ہلکا پن نہیں ہوتا. یہ بات جانیے گا. لوگ یہ کہہ کر کے کہ اس میں اختلاف پایا جاتا ہے، اس کے یہ کو یہ کرتے ہیں. یہ حالانکہ یہ ایسا سینسیٹیو معاملہ ہے کہ اس میں اختلاف چھوڑ کے احتیاط کا دامن پکڑنا چاہیے. اگر ایک آدمی نے بھی یہ کہا ہے کہ یہ خمر میں داخل ہے تو اس کے قول کو ماننا چاہیے، کیونکہ جو چیز تحذیر ہوتی ہے نا وہ اولا ہوتی ہے. جی کیونکہ چیزوں کی اشیاء اصل میں کیا ہے؟ بولیے. جی کیا فرما رہے ہیں؟ اصل میں چیزیں حلال ہیں، لیکن اللہ یہ کہ حرمت کی دلیل آ جائے تو اس سلسلے میں حرمت کی دلیل موجود ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مسکرین خمر و کل خمر حرام. اور احتیاط کا تقاضا ہے. چلیے اگر 1% بھی مان لیجئے 1% بھی کہ وہ چیز حرام ہے، 99% حلال ہے، تب بھی 1% کے لیے کوئی رسک لینے کے لیے تیار ہوگا؟ احتیاط کا پہلو جو ہے مقدم رکھنا چاہیے نا. بالکل بالکل، یہی ہم کہنا چاہ رہے ہیں. تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں اختلاف ہے. ارے بھائی اختلاف ہے تو اس میں مزید احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. جی جزاک اللہ فی داران خیرہ. شعر کفر تکذیب کو ایک بار پھر سے تھوڑا سا مختصر انداز میں بیان کر دیجیے. کفر تکذیب جو ہے وہ دل سے بھی انکار کرے، زبان سے بھی انکار کرے، وہ کفر تکذیب ہے. اور نعمتوں کا اعتراف دل سے کرے کہ یہ نعمتیں اللہ رب العالمین کی طرف سے، جیسے کفار و مشرکین کرتے تھے. ان سے کہا جاتا تھا کہ بھائی جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے لے لیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعمت تھے. وہ لوگ یہ اقرار کرتے تھے، دل سے مانتے تھے کہ، اور کبھی کبھی زبان سے بھی اقرار کر دیتے تھے، کہتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، جھوٹ نہیں بول سکتے ہیں. والعیاذ باللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کبھی جھوٹ بولیں، ہرگز نہیں. ایسا وہ لوگ مانتے تھے دل سے. لیکن جب بات آتی تھی ٹھیک ہے بھائی وہ جھوٹ اگر نہیں بولتے ہیں تو چلو کہہ رہے ہیں وہ اللہ کے نبی ہیں، مان لو. کا نہیں مان.
یہ انکار کر دیتے تھے یہاں. تو یہ ہے کفر جہود، دل سے نعمت کا اعتراف کر کے زبان سے اقرار کر دینا، اور دل و زبان دونوں سے انکار کر دینا، یہ کفر تکذیب کہلاتا ہے. کفار و مشرکین میں بہت کم لوگ ایسے تھے جو کفر تکذیب کرنے والے تھے، باقی سب لوگ کفر جہود کرتے تھے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ میں فرمایا فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ کی تکذیب نہیں کر رہے ہیں، وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، بلکہ یہ ظالم لوگ اللہ کی آیتوں کے ساتھ دل سے اعتراف کرنے کے باوجود زبان سے انکار کر رہے ہیں، جہود کر رہے ہیں. ایک سوال ہے، فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا کیسا ہے؟ فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر کے دعا نہ مانگے تو بہتر ہے، لیکن اگر کوئی آدمی یہ سوچے کہ بھائی ہم کو اس کے علاوہ کوئی وقت نہیں ملے گا، ہم اسی وقت مانگیں، تو وہ ہاتھ اٹھا کر کے مانگ سکتا ہے، لیکن وہ یہ نہ سوچے کہ یہ اس وقت مانگنا سنت ہے، وہ اپنی ضرورت سے مانگ رہا ہے، کیونکہ آدمی جس وقت چاہے اس وقت ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر سکتا ہے، عام حالت میں، عام حالت میں، ٹھیک ہے، جہاں وارد نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ بھی وارد نہیں ہے، تو ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرنا یہ قبولیت دعا کے صفات میں سے ایک صفت ہے. تو اب اگر وہ چاہ رہا ہے کہ ہم کو ضرورت ہے ابھی ہم دعا مانگیں گے اور اس کے علاوہ ہم کو پھر موقع نہیں ملے گا، تو فرض نماز کے بعد مانگے، لیکن وہ یہ نہ سمجھے کہ فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرنا لازم ہے، سنت ہے، نہیں، ایسا نہیں. ٹھیک ہے، چلیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ 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 اللہ